اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ اذ تصعدون، اور جب تم اوپر کی طرف جا رہے تھے، چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، علی احد، کسی کو بھی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاثابکم، پھر تمہیں پہنچایا، غمم بغم، غم کے عوض غم یا غم کے اوپر غم، غم در غم یا غم کی وجہ سے غم کے بدلے غم، لکیلا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم غم کرو، علی، اس پر، ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چلا گیا، جو تم سے نکل گیا، ولا، اور نہ ہی، ما، جو کچھ، اصابکم، تمہیں پیش آئے، واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر ہیں، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ غزوہ احد کے پس منظر میں اب یہ وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے، جب وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے پہاڑی کی طرف سے آئے اور ادھر سے انہوں نے حملہ کیا اور ادھر سے جو قریش تھے وہ مڑ کے آگے، اور مسلمان دو طرح سے سمجھ لیں کہ درمیان میں پھنس گئے، دونوں طرف فوج میں، اور اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ اور جب اچانک سے حملہ ہوا، اب مسلمان جو تھے وہ تیار نہیں تھے حملے کے لیے۔ دیکھیں، جو ہم آلریڈی پڑھ چکے تھے کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، مسلمانوں نے کفار کو مار بھگایا، اب مشرکین بھاگ رہے تھے، اور مسلمانوں نے اپنے جس کو ہم کہتے ہیں نا گارڈز ڈاؤن کر دیے تھے، مینٹلی بھی ریلیکس ہو گئے تھے کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کا مال غنیمت وغیرہ تھا وہ جمع کرنے کے لیے شروع ہو گئے، اور اپنی تلواریں وغیرہ نیاموں میں ڈال دیں یا سائیڈ پہ رکھ لیں تاکہ آسانی سے جو چیزیں ہیں وہ اٹھا سکیں، یا اپنی زرہیں کھول دیں، زرہ جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے وہ کھول دیں، اور مسلمان یعنی ایک ریلیکس ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم چوکنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں، اور اگر اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت ظاہر ہے ایک بندہ ہڑبڑا جاتا ہے، بھگڑ مچ جاتی ہے، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کیا کریں، اللہ نہ کرے اچانک کچھ ہو جائے تو وہ زیادہ ٹف سچویشن ہوتی ہے۔ تو کچھ اسی طرح کی سچویشن اس آیت میں بھی بیان کی گئی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوئی کہ جب حملہ ہوا تو بالکل غیر متوقع تھا، تو مسلمانوں نے کیا کیا، اب وہ ایک دم سے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے سامنے کوئی آ گیا، مینٹلی بھی پریپیئرڈ نہیں ہے، تلواریں بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں نہ ہوں، زرہیں وغیرہ بھی اتاری ہوں، تو اب انسان ایسی سچویشن میں کیا کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو بہت سے مسلمان، بہت سے اس وقت، یعنی جو کہ جان بچانے کے لیے، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، اچانک کیا ہوا ہے، جس طرح ذہن معوف ہو جاتا ہے، تو بھاگنا شروع ہو گیا، جدھر منہ اٹھایا، جدھر منہ آیا، جہاں ان کو لگا کہ یہ جگہ سیف ہے، بھاگنا شروع ہو گیا۔ ان میں سے کچھ جو تھے وہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کے، ظاہر بات ہے چھوٹا سا تو نہیں ہے، ایک ہی رستہ تھوڑی احد میں، احد پورا پہاڑ ہے، تو مختلف سمتوں پہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ کچھ جو تھے وہ مدینے کی طرف بھاگ گئے جہاں پہ ان کو رستہ ملا۔ اب یہ سب کے سب بھاگ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، یعنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا سچویشن ہے، اکٹھے ہوں، کوئی ایک پلان کریں، اکٹھے ہو کے حملہ آور ہوں، یا اکٹھے ہو کے جو حملہ ہوا ہے اس کو روکے، اپنی اپنی جانوں کی پڑ گئی ایک دم، جو ہی جتھا آیا، جو ہی حملہ ہوا، اپنی اپنی جانوں کی پڑ گئی۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، یعنی مسلمان کوئی کس طرف جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی۔ اس کی کچھ وجوہات جو مفسرین نے لکھی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جو اس وقت آؤٹ فٹ، یا یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا شبیہ تھی، قد کاٹ وغیرہ،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا. جب وہ شہید ہوئے، وہ گرے، تو کسی مشرک نے آواز لگائی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اور یہ افواہ پھیل گئی. تو اب جب یہ افواہ پھیلی تو مسلمانوں کا ظاہر ہے بہت بڑی مسلمانوں کے لیے ایک جو تھی وہ ایک پرابلم تھی، بہت بڑی خبر تھی. اس سے زیادہ بری خبر کسی مسلمان کے لیے ہو نہیں سکتی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہوا تو اب مسلمانوں، یہ افواہ پھیل گئی، تو اب کیسے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے اور یہ افواہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی پہاڑ کی طرف، اس طرح سیٹ کتاب ہوا تھا، ہم نے آواز لگائی. اب یہ آواز لگانے کا ایک فائدہ تو ہوا، ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ جو ادھر قریب مسلمان تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، ان کو یقین ہو گیا یا ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں اور شہید نہیں ہوئے. لیکن اسی بات کا ایک نقصان بھی ہوا، اور نقصان کیا ہوا کہ اب کفار کو، اب دیکھیں کفار اوپر سے بھی آ رہے ہیں، نیچے سے بھی آ رہے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں. تو اب کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں ہوئے ہیں. جو ہمارا مین مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، وہ تو پورا نہیں ہوا. تو اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور کس جگہ پہ. ظاہر ہے آواز سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ ادھر ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ بھی سارے اسی طرف بڑھے، وہ بھی ادھر ہی بڑھے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور ہمارا زور کا انہوں نے حملہ کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی مقام پہ، یہی والی جو جگہ ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے. ایک تیر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، ایک پتھر آ کے لگا، اور ایک جو کافر تھا وہ تیزی سے گھوڑا بھگاتا ہوا آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کیا تو ایک صحابی نے اس کو اپنی ڈھال پہ روکا، لیکن وہ ڈھال کو توڑتے ہوئے یا کاٹتے ہوئے، یا اس اتنے ظاہر ہے گھوڑے کا بھی مومنٹم ہوتا ہے، وہ اتنی پاور سے جا کے لگتا ہے، تو وہ اس کو ڈھال روک نہیں پائی، اور ڈھال سے اس کی لیکن یہ ہو گیا کہ پاور کم ہو گئی، اور پھر وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کی لوہے کی ٹوپی تھی، خود تھا، اس پہ جا کے لگی، جس کی کڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گھس گئی. اور آپ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. یہ جو غم بغم ہے، اس کے اوپر مختلف رائے ہے مفسرین کے. غم بغم کے دو مین معنی ہیں. ایک تو یہ غم کے اوپر غم، یعنی غم در غم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا پے در پے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے پہلے ایک غم ملا تو ایک دوسرا غم ملا، یعنی دو غموں کی بات نہیں ہے غم بغم، بلکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا میں نے آپ کو بار بار کال کی، میں نے آپ کو بار بار پکارا، آواز دی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ آواز دی. میں نے آپ کو بار بار کال کی تو اس کا مطلب ہے صرف 2 مرتبہ کال کی. بار بار کا مطلب ہے جب ایک چیز ملٹیپل ٹائم ریپیٹ ہو. نہیں، بار بار کا مطلب ہوتا ہے جب جس کے اندر ریپیٹیشن ہو. تو اس لحاظ سے غم بغم کا ایک مطلب یہ بنے گا کہ غم کے اوپر غم ملے. ایک غم، 2 غم، غم کے اوپر غم. اور مختلف مفسرین نے اس کی مختلف غم بیان کیے ہیں کہ کیا کون سے غم ملے. اب یہ غم جو ہے یہ ایسی، اب ہم غم جو ہے وہ ہماری ہوتا بھی ہے، یہاں بھی یوز ہوتا ہے، ہمارے پاس اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن مفسرین نے اور عربی لغت میں مختلف معنی ہیں. جو سیڈنس ہے، اداسی ہے یا غم ہے، اس کے بارے میں ملٹیپل ورڈز ہیں. فار ایگزامپل حزن، ہم، حزن، غم، تو یہ مختلف ہیں. اور غم، حزن جس طرح کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا صدمہ جو پاسٹ میں ہو چکی ہو، ماضی کا جو اس چیز کا صدمہ ہوتا ہے اس کو جنرلی حزن کہتے ہیں. غم کہتے ہیں ایسی اداسی جو نا آپ کی باڈی کو، نا پوری باڈی کو کور کر لے. اس طرح غمام کہتے ہیں ایسا بادل جو ڈھانپ لے. تو غم ایسی سچویشن ہوتی ہے سیڈنس کی، اداسی کی، جو آپ کی پوری جو ہے نا باڈی کو کور کر لے، جو آپ کے دل کو کور کر لے، آپ کی سوچ کو کور کر لے. ظاہر ہے جب اس قسم کی اداسی ہوتی ہے پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، کچھ اس کو سمجھ نہیں آتی. اب کیا غم ملے؟ مختلف غم تھے مسلمانوں کو.
ایک غم، اب اگر ہم کہیں گے ملٹیپل غم کیا تھے، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی اداسی، سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو فیل ہوا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، سب سے بڑا غم تھا۔ پھر بہت ساروں کے اب سامنے لوگ مر رہے ہیں، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اب جب یہ 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کسی کا کوئی رشتہ دار ہوگا، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھائی، کسی کا کچھ اور، تو ظاہر ہے افسوس اور غم تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، مسلمان بھاگ رہے ہیں، یہ ایک اور غم ہے۔ اب مسلمان بھاگ رہے ہیں اور اپنی غلطی ہے، اپنی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کی مدد تو آ گئی تھی، پچھلی آیت میں ہی ہے یہ کہ اللہ کی مدد تو آئی ہوئی تھی، اللہ نے تو آپ کو کامیاب کیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہ بھی کام کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے حکم نہیں مانا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ غم پتہ نہیں اللہ معاف کریں گے نہیں معاف کریں گے، ہم نے غلطی کی، جنگ سے بھاگ رہے ہیں، ہماری وجہ سے اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ سب سے بڑا غم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور اگر اس غم کو اس سینس میں دیکھیں، اگر ان میں سے اگر ہم کسی جو تیر انداز تھے جو اترے تھے، اگر ان کو اس وقت کنسیڈر کریں تو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر گلٹی ہونا کہ یار یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، میں اگر اس طرح نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہوتے، اتنے مسلمان شہید نہ ہوتے، ہمیں شکست نہ ہوتی، ہم بھاگ نہ رہے ہوتے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہوتے۔ لیکن اس آیت میں بہت خوبصورت ایک چیز ہے، اور یہ ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ غم اور یہ پریشانیاں اور یہ آزمائشیں یہ کیوں دی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اگلے الفاظ میں وہ آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کیا کیوں ہوا، اس میں ہمیں یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو کیا تم نے، تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا، اور اللہ نے ساتھ ہی بھی بتا دیا تمہیں معاف بھی کر دیا، اللہ نے تمہیں بالکل یقیناً بخش دیا۔ اب اللہ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ دکھ نہ کرو، پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھی، بہت سارے لیسنز تھے۔ اور لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اور اللہ نے یہ تمہیں اس لیے اتنے اکٹھا آزمائش میں ڈالا، غم کے اوپر غم دیے، تاکہ اس کے بعد تم کبھی کسی چیز کے اوپر جو تم سے کھو جائے، جو تم سے فوت ہو جائے، جو تمہیں نہ مل سکے، کوئی بھی مصیبت، وَلَا مَا أَصْوَابَكُمْ، جو کچھ تمہیں پیش آئے تمہیں اس پہ افسوس نہ ہو۔ کہ کئی مرتبہ انسان کو اتنی پرابلمز کا، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتی کہ یار یہ بھی کوئی پرابلم ہے، بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک اس کا مقصد تھا کہ اللہ نے مینٹلی اور اسپرچولی ان کو پریپیئر کر، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو کوئی کرتے رہے تھے۔ اور اس میں تعویل عام کے اعتبار سے ہماری زندگیوں میں کیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کبھی کبھی تمہیں آزمائے گا، غم دے کے، پریشانیاں دے کے، مصیبتیں دے کے، نقصانات دے کے، اور ایسی چیزیں دکھا کے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم چلے جائیں گے، ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ ایسی پریشانیوں میں، ایسے غموں میں، ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پریپیئر کر دیں، تاکہ پھر اس کے بعد ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، ان غموں سے گزرنے کے بعد کوئی غم، کوئی پریشانی، ہمیں پریشانی اور غم لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم مینٹلی اور ہماری جو نروز ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں پریشان نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیں اللہ جل شانہ خبیر ہے۔ تو اللہ ہمارے لیے جو پلان کرتے ہیں نا، بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں پریشانیاں ہی ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ میرے ایسے کیا گناہ ہیں، میرے ایسا کیا پرابلمس ہیں، میں نے کیسا کیا کیا۔ لیکن یاد رکھیں جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں، جو آزمائشیں، جو مصیبتیں میرے اوپر آ رہی ہیں، میرا اللہ جانتا ہے، اور میرے اللہ ہی نے اپنے فضل سے، اپنے جو ہے وہ حکم سے، اپنے اذن سے ان کو میرے آنے دیا ہے۔ اور کئی مرتبہ ہمیں
پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا دنیا میں اور آخرت میں. ہمیں اللہ کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا جتنا بڑی پوزیشن ہوتی ہے اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی ٹف ہوتا ہے.